علی علیکا اصحابیکا یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی. اور اپنی عادت بنائیں جب بھی پڑھیں محبت سے پڑھا کریں. ٹھیک ہے جی. علماء بیٹھے ہیں. تھوڑی ثقیل عبارت ہے. میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ. آپ فرماتے ہیں ذکر میں غفلت، چھت ویک کے پڑھنا، کندھ ویک کے پڑھنا، کھرکدیاں پڑھنا. ذکر میں غفلت، ذکر سے غفلت سے بدتر ہے. ایک بندہ پڑھ ہی نہیں رہا، ایک بندہ پڑھ کے بھی نہیں پڑھ رہا. ٹھیک ہے. کوشش فرمایا کریں جب ذکر کریں درود پڑھیں تو توجہ سے ہی پڑھا کریں. اللہ درود پاک کے حوالے سے علماء ماشاءاللہ کثیر تعداد میں جملہ گھر ہیں. اللہ درود وہ عبادت ہے کہ تھوڑی سستی بھی ہو جائے تو پھر بھی قبول ہی قبول ہے. تھوڑی آپ سستی سے بھی پڑھ دیں پھر بھی ہو جائے گا. لیکن حضرت اگر آپ محبت سے پڑھیں گے نا تو پھر آپ جو کہہ رہے ہیں نا اے جی دعا کرو نہیں ہو رہا پھر وہ بھی ہو جائے گا. حضرت ہیں بڑا 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 اثر ہے جی. ایویں تو نہیں کسی نے کہا تھا اس مٹی کے انبار میں کیا رکھا ہے، اس مٹی کے انبار میں کیا رکھا ہے، بس نام محمد نے سجا رکھا ہے. ناموں میں بڑا اثر ہوتا ہے جی. میرا ایک کاکا ہے تے وہ ایڈوکیٹ کوئی نہیں ہے تو اس نے نا اپنی گاڑی کے آگے پیچھے جان بوجھ کے ایڈوکیٹ کا سٹیکر لگایا ہوا ہے. ADVOCATE. بس جی ان کو سانوں جڑا اسی پیان آئے ہیں سانوں پیا لیندے. اللہ آپ نے سلامت رکھے. جنہوں بہت ہی ترے لگی ہوں جی اٹھ کے ٹر جائے تو. اس نے کیا نام لکھوایا ہوا ہے ایڈو. اسی سنیا جی انہوں کا ذکر ہوئے تو بھوکھاں لے جاندیاں نے. اللہ میرا گلا فل بیٹھا ہوا ہے اور میں کوئی وڈا نہیں بنن لگا. میں عصر دی جماعت دا ایک گلاس پانی پیتا تھا عصر دی. اللہ کے گھر میں بیٹھا. اللہ کی قسم ہے ان کا نام مزے ہی اتنے دیتا نہ بھوک رہندی نہ ترے رہندی. اور پتہ کتنی تقریر ہے؟ چوتھی تقریر ہے میری. مغرب سے عشاء میں نے فتح گڑھ کی، عشاء کے بعد آئیاں دارے کی، پھر میں نے حضرت جی جمال مصطفیٰ میں کی. چوتھی ایک قطرہ میں پانی دا نہیں پیتا تھا، عصر دا پیتا تھا. پتہ نہیں حضور دا ذکر سن کے بھی تانوں ترے کیوں لگ جاندی ہے؟ گل سنو حضرت جی چپ کر کے پانی لین دا وچ ساری گل دا جڑا نا انہوں لکھا ہے ایڈوکیٹ ADVOCATE. میں نے ایک دن اس کو کہا میں پتر لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے تے رب دی لعنت تے تو ایڈوکیٹ ہے ہی نہیں، تو کیوں سٹیکر لایا ہے؟ کہندا نہیں حضرت اے ناں دا بڑا اثر پیندا ہے. میں یہ کی ہوندا ہے پولیس والے نہیں روک دے. تو میں نے کہا لے جی پھر ایڈوکیٹ دا اثر ہے وے تو پھر محمد دا اثر نہیں ہوئے گا حضرت. ہاں بڑا ایسے بڑے لوگ ہیں جی پریس لکھوایا ہوا لوگ. میں نے بڑوں کو پوچھا میں نے کہا یار تیرا تو پریس سے تعلق ہی کوئی نہیں، تو نے کیوں لکھوایا ہوا؟ نہیں جی وہ پریس دا سٹیکر بھی لگا ہوئے تھے پولیس نہیں روک دی. حضرت جی PREES اثر ہے وے تو MUHAMMAD اثر ہے نہیں کوئی ہے، پھر ALLAH میں اثر کوئی نہیں ہے. لیکن تھوڑا سا یقین تو کرو نا آپ تھوڑا سا یقین تو کرو. اللہ کی قسم ہے یہ تو نام ایسا ہے دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی. حضرت صرف آشنائی نہیں ہو رہی. کوشش فرمایا کرو کہ جب بھی درود پاک پڑھو تب آپ کو خود مزہ آئے گا جی. آپ کو خود اپنا دل بدلا بدلا سا لگے گا. بڑے رنگ ہیں جی حضور نبی علیہ السلام کے نام میں. آپ کو خود اپنا دل بدلا بدلا سا لگے گا. آپ کا خود دل پالش ہو جائے گی دل کی. اسی لیے تو میرے قیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے. آپ فرمایا کرتے ہو سنگیا کم از کم ایک چٹھی تے روز مدینہ پاک بھیجیا کرنا. چٹھی سے مراد ان کو یاد کیا کر. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے. ایک چٹھی تے کم از کم مدینہ پاک بھیجیا کر. اب وہ جو سنگی کو کہا نا وہ سنگی پھر آگے سے عرض کرتا ہے یہ حضرت کی ہوئے گا چٹھی بھیجیا. فرمایا کسی دا تے جواب آئے گا ہی نا. ہے کبھی تو صاحب پوچھیں گے، کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے ادھر ہیں. اس لیے جتنے نوجوان بیٹھے ہو، جتنے پریشان بیٹھے ہو، میں سب سے گزارش کروں گا درود پاک پڑھا کرو. درود پاک پڑھا کرو اور جیسے بزرگوں نے کہا ویسے پڑھا کرو. پھر دیکھو جی کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. میں چلو جی ہم تو سکھانے نکلے ہیں. نام ہے کو جمدے ہی لین لاٹ ساندر جی ان کے نام کی برکتیں ہیں جی. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر انمول کر دیا ہے. میں نے بڑی بار حضرت اس مسجد میں نمازیں پڑھی ہیں جاتے ہوئے. یہ رائے پور میری پھپھو رہتی ہے. کسی نے میرے گلے ہار نہیں سی پایا ہے.
آج بھی میں نے نہیں پایا ہے، انہوں نے نام نہیں پیا حضرت جی، آج بھی کسی نے مجھے نہیں ڈالا ہے، یہ انہی کے نام کو ڈلے ہیں حضرت، ہمیں کون جانتا ہے جی، ہم کون ہیں جی، یہ آج بھی انہی کے نام کو ڈلے ہیں حضرت۔ میرا حضرت جی نکاح نہ لاہور ہوا 2008 اگست دسمبر کا بالکل لاسٹ حضرت، ٹھیک ہے جی، جتنا گھر کا پہلا داماد تھا حضرت، جتنا کر سکتے تھے نا انہوں نے اسے بڑھ کے کیا، بینڈ باجا تو تھا کچھ بھی نہیں، سادے انداز سے گئے، لیکن جتنا وہ استقبال کر سکتے تھے نا پھر حضرت جی 2017 میں یا 18 میں اسی محلے میں میری پہلی تقریر ہوئی حضرت، پہلے گیا تھا دولہا بن کے، اس دن گیا تھا حضور نبی علیہ السلام کا نوکر بن کے، حضرت جی اس طرح کا استقبال ہوا کہ سٹیج پہ آتے آتے نا میں رو پڑا حضرت، اور میں صرف رویا نہیں، میں بلک بلک کے رویا، وہ جنہوں نے بلایا تھا نا وہ تھوڑے پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا شاید حضرت میں سٹیج تک لے آندے نا کوئی انگل کھچ کتی ہے، کوئی حضرت دا گٹ کھچ کتا ہے، کوئی حضرت دی کونی کھچ کتی ہے، حضرت دا مونڈا کھچ کتا ہے، حضرت دے پیر تے پیر آ گیا ہے، کوئی حضرت کو چوٹ لگ گئی ہے کہیں جو اتنا شدت سے رو رہے ہیں، وہ 2-4 بابے مجھے آگے کہتے ہیں حضرت خیر تے ہے نا، میں جی ستے خیران ہے، انہوں نے کہا حضرت پھر رو کیوں رہے ہیں، میں یار یہ شکرانے کے آنسو ہے، تو نہ دل چھوٹا کر، اس نے کہا حضرت شکرانہ، میں یاد ہے جب دولہا بن کے آیا تھا، کہ یاد ہے، میں اتنا استقبال تو تب نہیں ہوا تھا جتنا استقبال ان کا نوکر بن کے آنے سے ہو گیا تھا، ہاں یہ سب ان کی بہاری ہیں حضرت، ہمیں کچھ بھی نہیں پتر لگا ہے، ہم آج بھی وہی ہیں جو کبھی تھے، بس اتنا ہوا کہ ان کا نام آ گیا ہے حضرت، اب ان کے نام نے بہاریں لگا دی، ہاں جی، کبھی تو صاحب پوچھیں کون کھڑا دربار، لیکن کوئی دربار کھڑا بھی تو ہوئے نا، اسی کدی اس دربار کدی اس دربار کدی اس دربار، ہاں جی امام اہل سنت جی، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، کیوں بندہ اس دربار جائے، دربار ایک ہی سونا ہے حضرت، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا حضرت، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروں کا سہارا عصائے محمد، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی حضرت، لیکن گل صرف سنان تک کی مزہ تے تاں ہی نہ حضرت جی کو پہرا بھی تے دے نا، کوئی پہرا بھی تے دے، حضرت سیدنا سالم رضی اللہ تعالیٰ یہ تھے حضرت جی، پہرے دیے جی انہوں نے باتوں، اب طواف بیت اللہ کر رہے تھے، پروٹوکول منصور آیا جی، بادشاہ وقت پروٹوکول کے لیے طواف رکوایا گیا حضرت، اور منصور کو پروٹوکول دیا گیا، حضرت سالم نے نہیں روکا کوئی، علم کا بھی روب عمل کا بھی روب حضرت، بڑا روب ہوتا ہے دونوں کا، حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں اس وقت کے کچھ علماء آئے اور آ کے کہتے ہیں حضرت کتابیں آپ نے بھی وہی پڑھی ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں، لیکن جو روب آپ کا لوگوں کے دلوں پہ ہمارا نہیں ہے، آپ نے فرمایا کتاباں ہی کو جیاں نے عمل ہی کو جیا کوئی نہیں ہے، عمل کا بڑا روب ہوتا ہے حضرت، عمل کا روب تھا، منصور کچھ نہیں کہہ سکا حضرت، اتنا روب تھا حضرت کا، طواف اس نے بھی شروع کر دیا لیکن طواف کوئی نہیں کر رہا، وہ پیچھے پروگرام بنا رہا ہے، میں کیڑا کو انج دا کام کراں کہ حضرت سالم بھی میرے منن والے جو آ جانا، پیسہ بہت بڑا فتنہ ہے جی، اور یہ فتنہ جو بڑوں بڑوں کو لے گیا حضرت، باج فقیراں کسے نہ ماریا ظالم چور اندردہ ہوا حضرت، یہ بڑے بڑے اس نے پہاڑ گرا دی حضرت جی، کوئی 1.5 لاکھ کوئی 2 لاکھ کوئی 80,000 کوئی 90,000 کوئی 70,000 بڑے بڑے تھم گرا دیے جی اس نے حضرت، وہ اس نے بھی وہی داؤ کھیلا حضرت، اور طواف کرتا کرتا نا حضرت سالم کے برابر آ گیا اور آ کے کہتا ہے حضرت سب نے طواف روک کے مجھے پروٹوکول دیا، آپ نے نہیں دیا، میں بڑا خوش ہوں، بادشاہ وقت ہوں، کچھ دینا چاہتا ہوں، مانگے کیا مانگتے ہیں، آئے ہائے لے خبر جلد کے غیروں کی طرف، آپ کا رنگ غیرت عشق کی وجہ سے سرخ ہو گیا، آپ نے فرمایا اے منصور تجھے شرم نہیں آتی مجھے اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے دعوت گناہ دیتا ہے، منصور نے کہا جناب میں تو خوش ہوں آپ کی اس عمل سے، آپ کو کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں، گناہ کہاں سے آ گیا، آپ نے فرمایا اس سے بڑا بھی کوئی گناہ ہو سکتا ہے، کھڑا اس کے گھر میں ہوں مانگوں تجھ سے، ہیں ہائے ہائے کھڑا اس کے گھر میں ہوں مانگوں تجھ سے، یہ کہہ کے حضرت نے پھر طواف شروع کر دیا، وہ بھی کرنے لگ پڑا، حضرت نے 7 چکر مکمل کیے، مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑے، پیٹ بھر کے آب زمزم پیا اور آپ تشریف لے گئے، منصور بھی پیچھے گیا، جب حضرت حدود حرم سے باہر نکل آئے نا اس نے پھر حضرت کی انگلی ہاتھ پکڑ لیا اور کہتا ہے حضرت واقعتاً غلطی ہوئی معافی دیں، فرمایا معاف کیا، عرض کرتا ہے حضرت اب تو
جو ہے نا آپ مسجد سے باہر آ گئے ہیں، ابھی کچھ مانگ لیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اب تو ہی بتا کیا مانگوں، دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ وہ آگے سرچ کرتا ہے حضور دین کے تو آپ بادشاہ ہیں، وہاں ہم آپ کے محتاج ہیں، اللہ نے دنیا کی بادشاہت دی ہے، اس میں سے کچھ مانگ لیں. آپ رو پڑے اور آنکھوں میں آنسو اتر آئے. آپ نے فرمایا او منصور، جس رب نے دنیا بنائی ہے میں نے کبھی اس سے نہیں مانگا، تجھ سے کیسے مانگ لوں؟ ہاں جی حضرت جی. لیکن تو بڑے حضرت جی ہم نے بھی دور دیکھے، لیکن بات بالکل ٹھیک ہے. کبھی تو صاحب میں اسپیشل پتر آپ نوجوانوں کے لیے سنا، اپنے ٹھڈ تو کپڑا الگ کوئی نہیں چکتا ہے، سارے کہتے ہیں ہی میں چکن لگا. بڑے اوکھے دور دیکھے ہیں حضرت. آپ کو پتہ ہے حضرت جی ہمارے یہاں اسپیشل امام و خطیب کے وظیفے کے حوالے سے جو ہمارا مزاج ہے، وہ عالم دین بھی ہے، وہ شیخ الحدیث بھی ہے، وہ مفتی بھی ہے، اس نے صرف بھی پڑھی ہے، اس نے نحو بھی پڑھی ہے، اس نے منطق بھی پڑھی ہے، اس نے فلسفہ بھی پڑھا ہے، اس نے تفسیر بھی پڑھی ہے، اس نے حدیث بھی پڑھی ہے، وہ حافظ قرآن بھی ہے. اس کو ایک مہینے کے بعد کتنی تنخواہ؟ 12,000. یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس نے ہمیں 4 دن کہیں پریکٹس کر کے نا اس نے 4 دن پریکٹس کی ہے. وہ عالم ہے. حضور اس کے لیے فرما رہے ہیں جس نے اس کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا، جس نے اس سے ہاتھ ملایا وہ ایسے ہے اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا، جس نے اس کے پیچھے نماز پڑھی وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی. حضور نے فرمایا اگر یہ عمل والا ہوگا کسی قبرستان کے پاس سے گزرے گا، اس کی برکت سے ہم 7 دن کے لیے عذاب اٹھا لیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے لیے کتنا؟ 12. اور جس نے صرف 1 گھنٹہ، کچھ بھی نہیں، امام نہیں ہے، خطیب نہیں ہے، حدیث نہیں آتی، تفسیر نہیں آتی، بلکہ میں کہتا ہوں یہ تو بہت دور کی بات کر دی ہے. بالکل ابتدا جی اسم فعل حرف، وہ اس کی تعریف بھی نہیں کر سکتا. اسے صرف اتنا کہا جائے جو لفظ فرض ہے شریعت میں اس کے کیا معنی ہے اس کی تعریف کر دے. فرض کس کو کہتے ہیں؟ فرض میں واجب میں فرق کیا ہے؟ سنت موقدہ سنت غیر موقدہ میں کیا فرق ہے؟ نفل میں مباح میں کیا فرق ہے؟ نہیں بیان کر سکتا. وہ صرف 1 گھنٹے کے کتنے 2.5 تو شروع ہوں ڈے کام، 2.5 تو شروع ہوں ڈے کام. 2.5 لاکھ حضرت مولوی صاحب دی سال دی بھی تنخواہ نہیں بنتی ہے. ظلم ہے نا جی. اور میلاد ہو رہے ہیں جی. واہ بھائی واہ. جو میلاد والے کے دین کا خادم ہے اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم، اور میلاد ہو رہے ہیں جی. خدا دا خوف کھاؤ یار کو، تھوڑا سا ہوش کرو کو تھوڑی سی. اور پھر اس کا پتہ سب سے بڑا نقصان کیا ہوا؟ حضور کا ممبر اور مصلی لوگوں کی نظروں میں بالکل عام سا ہو گیا حضرت. آج ڈاکٹر کا پروٹوکول ہے، آج انجینئر کا پروٹوکول ہے، آج ڈی سی کا پروٹوکول ہے. ڈی سی جب باہر نکلتا ہے حضرت جی 4 ٹو کرتی گاڑیاں اس کے آگے ہیں، 4 گاڑیاں ٹو کرتی اس کے پیچھے ہیں. امام صاحب ہو رہی ہو اسے ٹوٹی 70 تھے نظر. میں بات سچ کر رہا ہوں جی. امام صاحب اسی ٹوٹی 70 پہ ہیں. یا حضرت جی ہم نے گویے لینڈ کروزر اور پراڈوں پہ بٹھا دیے. شیخ الحدیث آج بھی ٹوٹیاں کاراں دے پاؤں ڈے. مفتیان کرام جن کی عمریں گزر گئی افتاء میں، جن کی عمریں گزر گئی فتوے دیتے ہوئے، جہاں کسی کو کچھ نہیں آیا ان کی طرف رجوع کیا گیا حضرت. ان کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں، ان کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں جی. سنیوں کو خدا دا واسطہ جی تھوڑی جی ہوش کرو یار. پھر اس کا پتہ کیا نتیجہ نکلا؟ لوگوں نے اپنے بچوں کو عالم دین بنانا چھوڑ دیا. میں ذاتی طور پہ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے پہلیاں ویچ اپنے جانے ڈاکٹر بنائے نے. اس قوم کو کوئی خدمت خلق کا اتنا شوق نہیں چڑھ گیا. سارے انہوں پتہ ہے ڈاکٹر بن کے تنہا کی ہونی ہے تے عالم دین بن کے تنہا کی ہونی ہے. سب کو فرق پتہ ہے ادھر. اس لیے ادھر کچھ بھی نہیں ہے، ادھر لینے لگی ہیں. کو تھوڑا یار کوئی بدلو اس معاملے کو. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر شریعت میں جائز ہوتا تو میں لوگوں کو دکھانے کے لیے علماء کو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھلاتا. حضرت حضرت جی کوئی محلے بھی نہیں نہ پوچھتا وہ بھی آ کے مولوی نہ لڑتا ہوں. ہاں جی بدبختی ہے ہماری، کم بختی ہے ہماری. تھوڑی سی ہوش کرو حضرت. حضور کے ممبر اور مصلی کو جو اس کی عزت ہے اس کو دو حضرت جی. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ آپ کی مسجدیں خالی ہو گئی. آپ کی مسجد بھائی مجبوری ہے امام صاحب کی. ابھی مسجد میں نمازی ہوتے امام صاحب پر نہ رکھ کے پہلے نکل جاتے ہیں ٹیوشنیں پڑھانے. بھائی اگر امام ہی مسجد میں نہیں بیٹھ رہا تو لوگ کیسے بیٹھے؟ لیکن اس کی مجبوری ہے. وہ 12,000 میں کیسے گزارا کرے؟ وہ بچوں کی فیسیں کہاں سے دے؟ وہ بل کہاں سے دے؟
وہ اپنا چولہا کہاں سے چلائے یار, کیا کرے, کدھر جائے بیچارہ وہ. لیکن ظلم کیا ہے, اتنے 2.5 لاکھ تو شروع ہوتا پیا. اور میں اس دن ایک پروگرام میں تھا حضرت, میں باہر نکلا تو کافی پھٹا پڑا ہوا تھا ادھر. میں تو خیر نکل آیا, میں نے وہ جو مجھے میں نے کہا کی ہویا, انہوں نے کہا جی وہ طے ہویا سی ایک 10 تو اسی ایک ہی دیتا ہے. وہ کہتے نہیں 10 لے کے جانا ہے. اور مولوی صاحب حضرت جی 4 جمعے ہیں جی, 5 نمازاں, بچیاں نو قرآن کریم, تینوں مسئلے ہے یار. ظلم دیکھو یار, ظلم دیکھو یار. حضرت جی کو تھوڑی ہوش کرو یار, نہ کرو اس طرح. حضور کے مصلی کی بڑی شان ہے, حضور کا ممبر پاک بڑی شانوں والا ہے, اس طرح نہ کرو. حضرت کو تھوڑا سا تھوڑے سے ہوش کے ناخن لو حضرت جی. کیونکہ حضرت جی میں بھی اللہ, حضرت جی اللہ کا بڑا فضل ہے اس وقت, لیکن ہم جیسے بندے بھی بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. یہ سامنے بیٹھے ہوئے سمجھیں گے لے بھی مولوی ہو رہی لگے, نہیں بانے بانے اپنا رونا نہیں, میں رو رہا حضرت, میں آپ کو دکھ سنا رہا ہوں حضرت. یہ کیوں ہے مثلا, یہ کیوں ہے جی, ادھر کیوں ہے, ادھر کیوں ہے حضرت. پتہ ہے حضور نبی علیہ السلام نے بہرحال توجہ فرمائیں جی اس بات کی جانب, ٹھیک ہے جی, اپنے علماء سے پیار کریں, ان کے معاملات کو درست کریں. اپنے مدرسوں, اس وقت پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت تربیت کی ہے, تربیت کوئی نہیں ہے حضرت جی. اپنے سٹیجوں پہ علماء کو مدعو کریں, کوشش کریں حضرت جی زیادہ بیانات ہوں, لوگوں کی تربیت ہو, جو آنے والا ہو. جیسے حضرت نے اخلاص کے حوالے سے کتنی خوبصورت تربیت فرمائی, ان کو گزارش کریں حضرت جی تربیت کرو ہے نا بچیاں. تربیت نہیں ہے کوئی بھی حضرت اس وقت, ان کی تربیت فرمائیں. جیسے حضرت جی یہ میں حضرت کی بات سے برکت لیتا ہوں, یہ دیکھو یہ تربیت ہے. حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ, اب وہ صحابی ہیں جنہوں نے مصر فتح کیا. اب فرماتے ہیں مصر تو فتح ہو گیا, لیکن مصر کے بادشاہ کا تاج نہیں مل رہا تھا. اور تاج بھی وہ تھا کہ جس کی دور دور تک دہائیاں تھیں. اس تاج میں اتنے اتنے قیمتی ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے تھے, اور وہ تاج حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم مبارک میں بھی موجود تھا. اب فرماتے پریشانی صرف اتنی تھی کہ حضرت عمر نے پوچھا وہ تاج کدھر ہے, تو کیا جواب دوں گا. اب فرماتے میں اسی پریشانی میں نہ ٹہل رہا تھا, کیونکہ سارا کچھ بھیجنا تھا مدینہ طیبہ. فرماتے اتنی دیر میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص میری جانب بڑا آ رہا ہے, اس نے اپنی پگ سے نا اپنا منہ چھپا رکھا ہے. فرماتے میں نے دیکھا تو اس کے ہاتھ میں تھیلا تھا, میں نے دیکھا تو اس کی جوتی کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا, میں نے دیکھا تو اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے. وہ آیا, اس نے السلام علیکم کہا, تھیلے کا منہ کھولا, تاج نکال کے میرے سامنے رکھا, سلام کہہ کے پھر واپس چلا گیا. اب فرماتے مجھ پہ تو سختے کی کیفیت تھی, وہ جوتی ٹوٹی ہے, کپڑے پاٹے نہیں, اگر یہ تاج نہ بھی واپس لوٹا کے جاتا مجھے تو پتہ ہی نہیں تاج ہے کس کے پاس, میں کس پہ دعویٰ کرتا جا کے. وہ اتنی بات, اتنی فقیری, اتنی غریبی ہونے کے باوجود بھی یہ تاج واپس کر کے جا رہا ہے, یہ تو کوئی مرد کلندر ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں اتنی دیر میں وہ کافی دور جا چکا تھا. اب فرماتے ہیں میں نے اس کو پیچھے سے آواز دے کے کہا, میں نے کہا رک, وہ رک گیا. اب فرماتے ہیں میں نے کہا اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا, میری طرف منہ کر, اس نے کر لیا. اب فرماتے ہیں میں نے کہا چہرے سے کپڑا ہٹا, اس نے نہیں ہٹایا. میں نے کہا کپڑا ہٹا, دکھا مجھے تو کون ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں تجھے. اب فرماتے اس نے کپڑا نہیں ہٹایا, اور مجھے آگے سے کہتا کیا ہے, اے عمرو بن عاص, میں نے تاج تیرے لیے واپس نہیں کیا کہ تجھے اپنا منہ دکھاتا پھروں, اور میں نے جس اللہ کے لیے تاج واپس کیا اس کو حاجت نہیں منہ دکھایا جائے, وہ مجھے بھی جانتا ہے, میرے باپ کو بھی جانتا ہے. آئے ہائے, تربیت تھی جی, آج تربیت نہیں ہے. پہلے پھر کیا تھا, نیکی کر دریا میں ڈال, اب پتہ کیا ہے, پتہ ہی ہے تانوں, نیکی کار فیس بک پہ ڈال, وہ چھپاتے تھے ذرا جی. اسی جیندر سارے شہر چ رولا نہ پا لی, سانوں سکون ہی کوئی نہیں آتا ہے. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ, کوئی شک کیا جا سکتا ہے وہاں شائبہ بھی ہو سکتا تھا, نہیں, تقویٰ تھا ان کا. آپ کی تربیت حضرت سیدنا امام محمد باقر نے کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی تربیت حضرت سیدنا امام زین العابدین نے کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی تربیت حضرت سیدنا امام حسین نے کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی تربیت مولا مشکل کشا نے کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور وہ تربیت یافتہ تھی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے. حضرت سیدنا سفیان ثوری آئے تو دیکھتے کیا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق نے نا, مجھے اس وقت چلو حضرت کی بات سے یاد آ گیا, کو بڑا قیمتی جبہ پہن رکھا تھا, بڑا کوئی قیمتی جبہ تھا. وہ امام سفیان ثوری عرض کرتے ہیں حضرت یہ خاندان نبوت دا لباس نہیں, وہاں تو سادگی تھی. تو آگے سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے نا جبے کے بٹن کھول کے دکھائے تو نیچے آپ نے بوری کا لباس پہن رکھا تھا. آپ نے فرمایا سفیان یہ جبہ میں نے لوگوں کے لیے پہنا ہے,
اس لیے اوپر پہنا ہے. یہ بوری میں نے اپنے یار کے لیے پہنی اس لیے نیچے پہنی ہے حضرت. ہے تربیت نہیں ہے حضرت. آج دکھاوا کھاتا جا رہا ہے امت کو حضرت. آج دکھاوا کھاتا جا رہا ہے حضرت جی. دکھاوا کھاتا جا رہا ہے امت کو. فیس بک بھری پڑی ہے حضرت جی. ہم ڈر کے مارے بولتے بھی نہیں جی. کیا کریں حضرت. دکھاوا کھا جاتا ہے. اس میں کوئی حضرت مالک بن دینار آپ کے تشریف لے گئے. وہ جو شخص تھا نا وہ اپنے نوکر کو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے او والے بھانڈے لے کے آ جڑے میں پچھلے حج تے لے کے آیا سا. وہ حضرت نو کھانا دیں. آپ نے فرمایا بھی گیا پچھلا بھی گیا. آپ نے فرمایا بھی گیا پچھلا بھی گیا. حضرت دکھاوا کھا رہے ہیں امت کو جی. اسی لیے تو حضرت جی یہ لاہور میں ایک بزرگ ہیں نادر حسین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ مالک کی مرضی ہوتی ہے جی. جس کو جو چاہے سو پہ بنائے. کسی کو چاہے جنید بنائے کسی کو بہلول بنائے. حضرت یہ رنگ ہیں جی اس کے اپنے اپنے. جسے چاہے ہوش میں لائے تو جسے چاہے مست پھرائے تو ہی ہوش دے تو ہی بے خودی تیری شان جل جلالہ. حضرت یہ رنگ ہے جی اس کے. جس کو جو چاہے دے جس کو چاہے شہرت عطا کر دے جس کو چاہے چھپا کے رکھے. اور حضرت صاحب تصنیف بزرگ تھے. آپ کی تحریر میں بڑی جو ہے نا بڑی نفاست تھی. آپ کی تحریر میں تحریر پڑھ کے لگتا تھا بندہ کتنا پڑھا لکھا ہوگا. حضرت میں گیا تو صاحبزادہ صاحب نے مجھے حضرت کی کتاب دی. آپ کی کتابوں کو اتنی شہرت نہیں مل سکی. مریدین تک سلسلے تک محدود رہی ہیں. حضرت اس کتاب میں نا حضرت نے کچھ اپنے معاملات لکھے ہوئے تھے. حضرت اس میں لکھتے ہیں فرماتے ہیں ساڈے محلے کا جڑا نائی سی نا اب وہ حجامت نہیں بناتا تھا. وہ کیا کرتا تھا؟ وہ ہر وقت اپنی دکان کے باہر بیٹھ کے نا روتا رہتا تھا. اپنی دکان کے باہر بیٹھ کے روتا. آپ فرماتے جب دیکھا اس کو روتے دیکھا. کہتے ایک دن میں کھڑا ہو گیا. میں نے پوچھا بابا جی روندے کیوں رہندے ہو؟ کہتے مجھے آگے سے کہتے ہیں شاہ جی حج کا بڑا شوق تھا. فرض نہیں تھا شوق تھا حضرت. فرض نہیں تھا. پیسے جمع کیے بڑا فقر و فاقہ دیکھا اور میں حج کے لیے گیا. کہتے حج کر لیا حاجی او شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. کہتے مدینہ طیبہ حاضری تھی. یہ تو حضرت. اور میں نے کہا نا یہ بہت ہم حد سے بڑھ گئے حد سے بڑھ گئے. وہ کہتے میں حضور نبی علیہ السلام کے روضہ انور کی سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا ہو کے نا آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہا تھا. کچھ ایسی بے خودی سی طاری ہوئی اور میرا جی چاہا کہ میں حضور نبی علیہ السلام کے روضہ انور کی جالیوں کو ہاتھ لگاؤں. محبت ہے نا جی. کہتے میں نے دیکھا کہ شرطا کھڑا ہے. اس کے ہاتھ میں اتنا لمبا ڈنڈا ہے موٹا. کہتے میں نے اس کو دیکھا. لیکن اقبال کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. حضرت جی عشق کہاں دیکھتا جی شرطا اور عشق کہاں دیکھتا ڈنڈے. حضرت جی کہتے ہیں میں آگے بڑھا اور میں نے آپ کی سنہری جالیوں کو نا روضہ انور کی کو ہاتھ لگا لیا. کہتے بس ہاتھ لگانا تھا. وہ جو شرطا کھڑا تھا نا وہ غیظ و غضب کی آگ میں جل گیا. اس نے میری عمر کا بھی کوئی لحاظ نہیں رکھا اور اتنی شدت سے اس نے میرے اسی ہاتھ پہ ڈنڈا مارا اور اس کی ضرب اتنی شدید تھی کہ میں اس ضرب کی شدت کو برداشت نہیں کر سکا. میرا دل گھبرایا میرا سر چکرایا اور میں زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گیا. لیکن کہتے ہیں جیسے یہ دو آنکھیں بند ہوئی اندر کی کھل گئی. دیکھتا کیا ہوں میرا سر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک گود میں حضرت ہیں. اور جس جگہ شرطے نے ڈنڈا مارا نا جس ہاتھ پہ وہ ہاتھ حضور نبی علیہ السلام کے دست رحمت میں حضرت. اور جس جگہ ڈنڈا مارا نا شرطے نے اس ہاتھ پہ اپنا دست رحمت رکھ کے نا حضور نبی علیہ السلام فرما کے آ رہے ہیں اور بابا دل چھوٹا نہ کرو محبوب تک آن لی پھر ڈنڈے دے کھانے ہی پہندے نے نا ہے. پتر وہ تو کسی کا ایک ڈنڈا بھی نہیں رکھتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ کسی نے کھایا ان کے لیے ہو حضرت. کیونکہ پہلے دیکھا جائے گا ساڈے لیے کھادا ہوں کہ مشہوری لیے کھادا ساڈے لیے کھادا ہوں کہ واہ والی کھادا ساڈے لیے کھادا ہوں کہ لوکاں لیے کھادا. وہ تو ایک ڈنڈا نہیں رکھتے کسی کا. لیکن کیا ہے دکھاوا کھا رہا ہے حضرت. ریا تباہ کر رہی ہے اس وقت پتر. حضور کے میلاد پاک کا ماں ایک ایک چنڈی خلوص نہ لائی ہو ایک ایک لیٹ خلوص نہ لائی ہو. لوکاں نہیں نہ لائی ہوا ہے انہاں نہیں لائی ہوا ہے انہاں نہیں لائی ہے لوکاں نہیں نہ لائی ہوا ہے. دکھاوے سے بڑا اس نے پھر یہ پھر بڑی بچاؤ جی بچاؤ بڑا جو ہے نا. تو حضرت جی ہم بھی پھر گزرے اسی دور سے بڑا کچھ دیکھا. حضرت جی ہم بڑا کچھ دیکھا. میں حضرت جی دسمبر کا نا لاسٹ چل رہا تھا. بات کیا تھی کبھی تو صاحب
پوچھیں گے. وہ ایک شادی آ گئی ہے اور آپ کو پتہ ہے جی وظائف کے حوالے سے میں پہلے رونا رو چکا ہوں ادھر. اور مہینے کا بالکل لاسٹ حضور نبی علیہ السلام نے ہمیں آسانیاں دی تھیں. ہمیں اسی آپ ہی پھا پال ہم نے خود اس طرح کا نظام وضع کیا جس میں اب ہم خود پھنس چکے ہیں. جیسے شادی میں حضرت بڑی عجیب و غریب سی رسمیں ہم نے نکالی. ہمیں تو حضور نبی علیہ السلام نے نکاح دیا تھا اور ولیمہ دیا تھا. اسی تیل کڈی سگن کڈے منگنی کڈی رسمیں ہی نہ کڈی پتہ نہیں کی اور خود ہی پریشان ہے. نکاح ولیمہ اور حضرت جی یہ جو ایک رسم ہے وہ کیا کہ جو شادیوں پہ دیا جاتا ہے نا وہ کاپیوں میں لکھ لیا جاتا ہے. میں کی دیتا ہے انہیں نے کی دیتا ہے لکھا جاتا ہے جی. وہ حضرت مجھے بھی ایک شادی آ گئی. اب 10,000 میں نے گھر کا گھر دینا تھا اور 2,000 نال میں وعدہ کرنا تھی. میری تو تنہا ہونی تھی حضرت جی, میری تو تنہا ہونی تھی حضرت جی, اور وہ بھی ابھی جا کے 4-5 کو ملنی تھی حضرت جی. میں بڑا پریشان بھائی ہوں کی کرنا ہے. وہ حضرت جی آپ کو پتہ الحمدللہ گیپکو کالونی میں اللہ کا فضل ہے جمع غفیر لوگوں کا. میں حضرت جی سلام پڑھ رہا ہوں لیکن دل بڑا پریشان یار راتی کی کرنا ہے. اچھا دل میں خیال آیا کہ اپنے کسی مقتدی کو کہتا ہوں یار مجھے قرض حسنہ دے دے, جب سیلری ملے گی نا تو لے لینا. پہلے ایک بندہ ڈن کیا پھر کہا نہیں انہیں پردہ نہیں رکھنا, انہیں سارے شہر میں دسنا جا کے مصباحی صاحب نے میرے کو پیسے دارے لے پردہ رکھا کرو. تمہاری کسی کا رکھ لو کل وہ تمہارا رکھ لے گا. پردہ رکھا کرو حضرت جی پردہ رکھا کرو حضرت. پھر دوسرا ریجیکٹ, تیسرا, ایک پہ حضرت جی ڈن ہو گیا. وہ سلام پڑھ دیا گیا, لوگ لائنوں میں لگ گئے ملنے کے لیے. میں حضرت جی وہ پیسے نہیں لیتا. وہ ایک حضرت جی بندہ آیا یہ تو اچھا خاص اس سے جتنا یہ رول ہو سکتا تھا نا حضرت اس نے پیسوں کو رول کر رکھا تھا. جب اس نے مجھ سے ہاتھ میں لایا نا تو اس نے وہ پیسے میرے ہاتھ میں چھوڑنے چاہے. میں نے ہاتھ پکڑ لیا. میں نے کہا جی میں پیسے نہیں لینا. تو میرے کان کے قریب آ کے کہتا ہے آج نہ کرو آج لوڑ بھی تو ہے نا. میں مسجد میں بیٹھا ہوں یار آج نہ کرو آج لوڑ بھی تو ہے نا. حضرت اس نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی. میں نے کہا تو میں نے ہی پتا کہ میں نے تو اپنی گھر والی سے بھی نہیں شیئر کیا. یہ تو میں پریشانی اپنے اندر پال رہا ہوں, اس کو کیسے پتا. بہرحال حضرت جی نہ بندہ پہلے دیکھا نہ بندہ چلا گیا. میں جمعے سے گھر آیا کھانا کھایا. خیال ہے چل بھائی ہوں اس بیلی کل چلی انہوں جا کے کہنے ہیں کہ یار کو معاملہ کر دے. پھر خیال آیا یار وہ بھی تو آیا سی نا. پھر خیال ہے یہ 500 ہوئے گا یہ 1000 ہوئے گا. میں مسجد میں بیٹھا ہوں حضرت جی. جب میں نے ان رول کیے ہوئے پیسوں کو کھول کے دیکھا نا انہوں نے گھر بھی بھیجیا سی نال وعدہ بھی بھیجیا سی. کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے, لیکن پتر اسی چھاڑی چڑھے ہونا دا دربار. اسی کدی اس دربار کدی اس دربار کدی اس نہیں پتہ. انہی کے در پہ جھولی پھیلاؤ, انہی کے در پہ جھولی. اور میں پڑھتا ہوں اور میں آج بھی پڑھوں گا حضرت. جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ, جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ, کھلائی دربار محمد عربی دا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کھلا ہے پتر. بس ہم سے غلطی یہ ہوئی ہے جو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. بس ہم سے غلطی یہ ہو گئی ہے ہم نے ان کا در چھوڑا ہے. نہ چھوڑو جی ان کا در, نہ چھوڑو جی, نہ چھوڑو. بڑا جی داتا صاحب کشف المحجوب امام ابو مسلم مغربی داتا صاحب خود راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں میں نے امام ابو مسلم مغربی سے سنا حضرت. آپ فرماتے ہیں رات کا تیسرا پہر تھا, یہ تقریباً 1 بجے کے بعد شروع ہونے لگا تیسرا پہر, یعنی رات کا تیسرا پہر تھا. امام صاحب کہتے ہیں میں سویا ہوں اور خواب میں دیکھتا کیا ہوں کہ میں ہاتھ باندھے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑا ہوں حضرت. اور حضور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جس کا اے امام ابو مسلم مغربی ہمارا ایک غلام ہے جسے بغیر کسی وجہ کے قید کر دیا گیا ہے, جا کے اس کی سفارش کر, امیر شہر تیرا مرید ہے. اور فرماتے ہیں اور آگے سے حضور نبی علیہ السلام فرمانے لگے امام ابو مسلم مغربی یہ بات تجھے میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی, یہ بات تجھے کہنے کا حکم مجھے اللہ جل شانہ نے دیا ہے. امام صاحب فرماتے جدو آنکھ کھلی نا تمہارے شوق کے, میں نے کہا کیا ہوگا وہ ہے, کیا مرتبہ ہوگا, کیا مقام ہوگا اس کا. اللہ پاک اپنے محبوب کو فرما رہے ہیں, محبوب مجھے کہہ رہے ہیں
مجھے حکم دے رہے ہیں، کیا مقام ہوگا اس کا؟ فرماتے ہیں نہ میں نے سر پہ پگ باندھی، نہ میں نے پیروں میں جوتا پہنا، ننگے سر ننگے پاؤں بھاگ گیا. اور فرماتے جا کے رات کے تیسرے پہر امیر شہر کو اٹھا کے اس کو جیل لے کے گیا، اس کی سفارش کی، اس کو رہا کروایا. اب اصولی طور پہ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، وہ باہر نکل کے پوچھتا اے جی میں پھڑیا تو چھڑیا کیوں؟ اس کو کہا جاتا ہے بھائی امام صاحب نے سفارش کی ہے. وہ کچھ تعریفی کلمات بولتا ہے، حضرت شکریہ نوازش یہ وہ، لیکن تعریف تو دور، اس نے پوچھا بھی کوئی نہیں. اور جو شہر سے باہر جانے کا راستہ تھا نا اس پر طرف چل پڑا. امام صاحب فرماتے ہیں مجھ پہ شوق غالب تھا، میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا. جب شہر سے واہ نکل گیا نا باہر، تو میں نے پھر اس کو پیچھے سے پکار کے کہا، میں نے کہا بھائی ٹھہر میری گال سن. وہ کھڑا ہو گیا. فرماتے ہیں میں نے کہا پہچانا؟ اس نے کہا نہیں. فرماتے میں نے تعارف کروایا، امام ابو مسلم مغربی. وہ کہتا ہے جی بڑا نام سنا تھا، چلو زیارت بھی ہوگی. فرماتے میں نے کہا پھر کو اوکھا وقت آیا نا، اوکھا ویلا 100 بندے پہ آتے ہیں، تو اس طرح کرنا، میرے پاس آنا، میں تیری مشکل آسان کر دوں گا. فرماتے ہیں غیرت عشق سے اس کا رنگ سرخ ہو گیا. پھر مجھے آگے سے کیا کہتا ہے، امام صاحب لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے. فرماتے میں نے کہا تیری اس بات کا کیا مطلب ہے؟ تو فرماتے وہ آگے سے کہتا ہے امام صاحب میں وہ ہوں جس کے لیے اللہ پاک نے اپنے محبوب کو حکم دیا ہے. محبوب نے رات کے تیسرے پہر تجھے خواب میں حکم دیا، اور جس پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اتنی مہر ہو اس کو تیری لوڑ کب پڑ گئی ہے. جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، کھلائی دربار محمد عربی دا. دربار کھلا ہوا ہے بس ہم نہیں. درود پاک پڑھیا کرو، جتنے نوجوان بیٹھے ہو درود پاک پڑھیا کرو، ان کو یاد کیا کرو، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو. اور جو سب سے لازم بات ہے جی، جو اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اور اسپیشل تم بچے اس فتنے سے بڑے 2-4 ہو. 2 ہیں بس، مختصر دونوں کے والے سے بات ختم ہو جائے. پہلا فتنہ قادیانیت ہے، بڑے بڑے خطرناک جال ہیں جی ان کے پاس، اور ان کے 2 جال تو بہت ہی خطرناک ہے. ایک یورپ دا ویزا تے دوجا چٹی چمڑی. ہاں پتر مجھے کوئی الفاظی نہیں آتی، میں سادے طریقے سے ہی کہوں گا پتر، حضور نبی علیہ السلام سے وفا کرنا، نہ یورپ کے ویزے کے لیے بے وفائی کرنا، نہ چٹی چمڑی کے لیے بے وفائی کرنا. اس وقت ہم تو حضرت صرف جلسوں تک محدود ہیں نا، وہ یونیورسٹیوں میں کام کر رہے ہیں، وہ آپ کے کالجز میں کام کر رہے ہیں، وہ آپ کے اسکولوں میں کام کر رہے ہیں. اس لیے بڑی ضرورت ہے کہ ہم بھی متحرک ہوں یونیورسٹیوں میں. کیونکہ میں نے تو خود پڑھایا نا 1.5 سال UMT یونیورسٹی میں، تو بڑا کام ہو رہا ہے حضرت جی. میں بس اتنے پتر بچ کے رہنا دونوں سے، نہ یورپ دے ویزے لی حضور نہ بے وفائی کرنی ہے. وہ کہا تھا نا میاں محمد بخش صاحب نے، جیڑی مہندی رنگ نہ دے کیے اس دا لانا. جیڑی مہندی رنگ نہ دے کیے اس دا لانا، اور سونے ملن ہزاراں اسا نہیں یار وٹانا ہے. وفا کرنا حضرت. ہاں جی اس دن وہ ایک بچہ آ گیا، میں بڑا پریشان ہوا بچے کی باتیں سن، کیونکہ حضرت اس موضوع پہ بحث ہو ہی نہیں سکتی. دلائل تو بندہ اس چیز پہ دے جو ہو سکتے ہیں. میں نے اس کو بڑے سادے طریقے سے کہا، میں نے کہا پتر تو جس کو نبی بنانے جا رہا ہے کتھے ہو اور کہاں ہو؟ ہاں جی میں بھائی میرے پاس دلائل نہیں ہے، سیدھی بات کروں گا، کتھے ہو؟ ہاں جی اور کہاں وہ جی جن کو دیکھنے والے کہا کرتے تھے واہ سانو من کا لم ترکت تو آئی نہیں، محبوب آپ جا سونا میری آنکھ نے ویکھیا ہی نہیں. جن کو دیکھنے والے کہا کرتے تھے واجمل من کا لم تلد النساء، محبوب وحدہ تے تا کسے ماں نے جمعیا ہی نہیں. میں پتر 3 دن تجھے دیتا ہوں، 3 سال دیتا ہوں، جا کوئی ایک بات بھی لے آیا اس کے لیے جس کو تو نبی بنانے جا رہا ہے، جا لے آیا کو ہو اس طرح کی بات. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہے وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹی، قرآن انہوں نے تانا دیا نا، وقال نسوۃ سورہ یوسف میں ہے، انہوں نے تانا دیا زلیخا کو. انہوں نے کہا زلیخا یہ کیا کر رہی ہے؟ انہوں نے کہا اچھا مجھے تانے دیتی ہو، پھر اس طرح کرتی ہو، میں اپنے گھر میں مافر رکھنے لگی ہوں، تم ساری بھی آ جانا، ایک ایک سیب دوں گی، چھری دوں گی، چھری سیب پہ رکھ لینا، حضرت یوسف کو لاؤں گی، سیب اس وقت کاٹنا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے رخ سے نقاب اٹھائیں گے. سارا کچھ ہو گیا جی. حضرت یوسف تشریف لائے، چھریاں سیب پہ رکھی ہوئی ہیں. جب حضرت یوسف آئے نا
تو وہ حسن یوسف میں ایسی ماں ہوئیں کہ سیب کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لیں. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا. انگلیاں کاٹ کے یہ نہیں کہتی ہائے ہائے انگلیاں وڈ کتیاں، ہائے ہائے انگلیاں کٹ گئیں، بلکہ کاٹ کے کیا کہتی ہیں؟ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا. ارے یہ تو کوئی انسان ہے ہی نہیں، ان هَذَا الا ملک کریم. ارے یہ تو کوئی عزتوں والا فرشتہ ہے. حضرت اما عائشہ کہتی ہیں، آپ فرماتی ہیں وہ عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹیں، اگر میرا محبوب دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی ہیں. ہیں اللہ مرحبا مرحبا یار. ٹھیک ہے جی. اسی لیے تو پھر کسی نے کہا تھا اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، ان پہ سر کٹتے ہیں دائیں مر ان پہ انگلیاں. اتھے ویکھ کے وڈیاں بھی تے انگلاں، ایتھے بغیر ویکھیں غازی علم الدین شہید، ایتھے بغیر ویکھیں غازی ممتاز قادری شہید، ایتھے بغیر ویکھیں غازی عامر چیمہ شہید ہیں. اور جنہوں نے دیکھا حضرت عبداللہ بن سلام، آپ علماء یہود میں سے تھے. اب فرماتے جب حضور نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے نا تو میں بھی گیا آپ کی زیارت کرنے. کہتے جیسے میں نے حضور نبی علیہ السلام کے چہرہ انور کو دیکھا نا تو دیکھتے بے ساختہ میرے منہ سے نکلا وہ اتنا سونا چہرہ تو کسی سچے کا ہی ہو سکتا ہے. آئے آئے دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری ہے. میں بھائی تمہیں کو لے آئیں گے دیجیے جا لے تجھے اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ملے گی. مرزا جو ہوتا خدا کا نبی، میں اس کے علاوہ تینوں کوئی نہیں لبن لگی ہے. مرزا جو ہوتا خدا کا نبی، لیٹرین میں گر کے نہ مرتا کبھی. یہ ایتھے ہی ہے اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا ہے. مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مد بھریاں، لبا سرخا کھاں کے لال یمن، چٹے دند موتی دیا ہن کلیاں. پھر اینڈ کر دیا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق کیاں کتھے جائے اڑیاں. میں پتر تو کتھے جا رہا ہے، تو کس لائن پہ جا رہا ہے ہیں؟ اللہ حضرت امام اہل سنت آپ فرماتے ہیں خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، تصویر کیا ہی اپنے پیارے کی سواری واہ واہ ہے. کی ایجاد نظر وچ تیری جیڑا آوے او وک جاوے. ہمارے محبوب علیہ السلام آپ نے حضرت حلیمہ کو بھی نوازا جی. آپ نے حضرت، میں بس یہ میرا جو تھا کیونکہ مجھے احساس ہے صبح ورکنگ ڈے ہے حضرت، ٹھیک ہے جی میں کلوز زیادہ بس اینڈ آ گیا. حضرت حلیمہ سعدیہ کو بھی نوازا آپ نے نوازا جی، کیونکہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ تشریف لائیں تو آپ کی تو اونٹنی چل ہی نہیں رہی تھی، سب سے پیچھے آپ ہی کی تو اونٹنی تھی. لیکن جب حضور کو لے کے گئیں تو پھر سب سے آگے آگے آپ ہی کی اونٹنی تھی. چند بکریاں تھیں جو بھی برائے نام دودھ دیا کرتی تھی، لیکن جس دن حضور نبی علیہ السلام تشریف لائے نا تو لکھا ہے پھر بکریوں نے اتنا دودھ دیا کہ دائیں بائیں سے برتن مانگنے پڑ گئے. آپ نے نوازا ہے. وہ لکھا ہے کہ اس وقت جو سب سے بڑی حضرت حلیمہ کی بیٹی تھی نا وہ حضرت شیمہ تھی، اور ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ بکریاں چرایا کرتی تھی. لیکن جب سے حضور کو دیکھ لیا تھا بکریاں چرانے کو دل ہی نہیں کرتا تھا، دل کرتا تھا بس انہیں کو دیکھتی رہوں، کیونکہ کی اعجاز نظر وچ تیری جیڑا آوے او وک جاوے، دل کرتا تھا بس انہیں کو دیکھا کروں. تو کیا انہوں نے کیا، ایک دن وہ بکریاں چرانے نہیں گئی. حضرت حلیمہ دیکھ رہی ہیں کہ دن گزر رہا ہے، دن گزر رہا ہے، دوپہر آ رہی ہے اور شیمہ بکریاں لے کے نہیں جا رہی. آخر پھر بول ہی پڑی شیمہ بکریاں لے کے کیوں نہیں جا رہی. حضرت شیمہ عرض کرتی ہیں اماں اب مجھ سے تنہا بکریاں نہیں چرائی جاتی، میرے ساتھ بطور مددگار کسی کو بھیجو. حضرت حلیمہ کہتی ہیں شیمہ کس کو بھیجوں، والد تیرا بوڑھا ہو گیا، میں اگر جاؤں گی تو کھانا کون بنائے گا، گھر کون دیکھے گا، بات کیا ہے ذرا کھول کے بول. تو حضرت شیمہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہیں اماں پھر اس طرح کرو پھر انہیں کو بھیج دو. کہتے نہیں مددگار دا کیدا کتوں لیا. میں سن
ہمارے محبوب تو بچپن میں بھی لوگوں کے مددگار تھے. فرمایا پھر اماں ان کو بھیج دو. حضرت حلیمہ کہتی ہیں شیمہ تو کیسی باتیں کرتی ہے, ارے محمد علیہ السلام تو ابھی خود دودھ پیتے بچے ہیں, یہ تیری کیا مدد کریں گے, بات کیا ہے ذرا کھول کے بول. تو حضرت شیمہ آگے سے عرض کرتی ہیں اماں ایک دن تو گھر نہیں تھی, میں لے گئی ان کو, پھر تجھے کیا بتاؤں میں نے کیا کیا دیکھا ہے. اچھا کیا دیکھا؟ اماں تجھے پتہ باہر کتنی تیز دھوپ ہے, جل جاتی ہوں دھوپ میں, لیکن اماں جس دن بھائی محمد علیہ السلام کے ساتھ نکلی نا, جیسے باہر نکلی ایک بادل نے آ کے ہم پہ سایہ کر دیا ہے. اماں جہاں جہاں گئی بادل ساتھ ہی گئے, نہ بادل پہلے آیا نہ بادل بعد میں آیا. میں سمجھ گئی شیمہ بادل تیرے لیے نہیں, بادل ان کے لیے آیا تھا. اچھا پھر کیا ہوا؟ اماں سارے بیٹھے تھے, میں بھی بیٹھی ہوئی تھی, محمد علیہ السلام میری گود میں تھے. ایک عیسائیوں کا راہب گزرا, عیسائیوں کا پیر, اس کی نظر بھائی محمد علیہ السلام کے روح انور پہ پڑی, آ گیا مجھے کہتا ہے لڑکی اگر تو اجازت دے تو تھوڑی دیر اٹھا کے میں بھی برکتیں حاصل کر لوں. پہلے میں گھبرا گئی کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچائے. وہ کہنے لگا نہ گھبرا, فرشتے ان کی حفاظت پہ مامور ہیں, دے دے مجھے تھوڑی دیر. میں نے دے دیا, اٹھا لیا, روتا جائے آپ کے جسم مبارک کو اپنے جسم سے مس کرتا جائے, روتا جائے. پھر واپس میری گود میں دیتے ہوئے کہنے لگا اے لڑکی یاد رکھنا ان قریب وہ وقت آئے گا جب یہ بڑوں کے بھی بڑے بنیں گے. پھر وہ وقت آیا جی, مسجد اقصیٰ ہے. اچھا مختصر جی. اچھا پھر کیا دیکھا؟ اماں تجھے پتہ ہے یہ بکریاں کتنی شریر ہوتی ہیں, ایک بکری بھاگ جاتی ہے میں پکڑ کے لاتی ہوں تو دوسری بھاگ جاتی ہے, دوسری پکڑ کے لاتی ہوں تو تیسری بھاگ جاتی ہے, تیسری پکڑ کے لاتی ہوں تو چوتھی بھاگ جاتی ہے, تھک جاتی ہوں ان کے پیچھے بھاگ بھاگ کے. اور اماں تجھے پتہ ہے یہ سارا دن بھی کھاتی رہیں تو ان کا پیٹ کوئی نہیں بھرتا ہے, لیکن اماں تجھے کیا بتاؤں جس دن بھائی محمد علیہ السلام کے ساتھ تھی نا میں, کوئی بکری نہیں بھاگی, ساریاں پاس پاس ہی چرتی رہیں. اور جو سارا دن کھا کھا کے بھی نہیں رجتی نہیں تھی نا, اس دن کیا ہوا تھوڑا تھوڑا گھاس کھایا, اور جہاں میں بیٹھی تھی نا بھائی محمد علیہ السلام کے ساتھ, ساری بکریاں ایک ایک کر کے سامنے آ کے بیٹھنا شروع ہو گئیں. پھر اماں سارا دن کیا ہوا, میں بھی انہی کو دیکھتی رہی, بکریاں بھی انہی کو دیکھتی رہی. اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا ہے. ہاں پتر نہ جرمنی دے ویزے لی بے وفائی کریو, نہ یورپ لی بے وفائی کریو, نہ ہی چٹی چمڑی لی بے وفائی کریو. یہ دو بہت بڑے جال ہیں میرے بچے, ان کے بچ کے رہنا حضرت ہے, انہی سے لو لگانا. جیڑی مہندی, اور میں کہتا ہوں جی, میں مختصر جی میں کہتا ہوں جی, میں کہتا ہوں جی ہم پتر بہت پیچھے رہ گئے ہیں, ہم نے تو ادھر ہی, لیکن دیکھو اقبال کیا کہہ رہے ہیں, ہائے 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 تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. شعر سارے بڑے سونے ہیں, مجھے سب سے سونا یہی لگتا ہے. کیا کہتے ہیں اقبال؟ اسپیشل نوجوانوں کے لیے, اسپیشل نوجوانوں کے لیے, ٹھیک ہے جی. کیا کہتے ہیں اقبال؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو, پتر ہی تھی ادھا مرلہ مکان نہیں چھڑ دے ہے, اقبال جنت چھوڑ رہے ہیں. یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو. اللہ میں بچوں سے کہا کرتا ہوں, اللہ تمہیں توفیق دے, کبھی جنت کی سیر کرنے کو دل کرے نا تو سورہ رحمان کے ذریعے کر لینا. سورہ رحمان تمہیں جنت کی سیر کرائے گی, کبھی جنت کے باغوں میں لے کے جائے گی, کبھی جنت کی نہروں میں لے کے جائے گی. جنت کی سیر کرنی ہو سورہ رحمان کے ذریعے کرنا. اور سورہ رحمان تمہیں جنت کی سیر کراتے کراتے نا ایک نعمت کے بارے میں بھی بتائی. وہ کیا؟ حور مقصورات فی الخیام. حور یہ بھی جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اور حضور نبی علیہ السلام پتہ ہے حور کے لیے کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے, محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جنتی حور کا چہرہ اتنا سونا ہے کہ سورج کی روشنی جنتی حور کے چہرے کی روشنی کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جنت کی حور جنت میں چل رہی ہوگی, جنت کی ہوا چلے گی, ہوا چلنے کی وجہ سے اس کی پنڈلی سے کپڑا سرک جائے گا. محبوب فرماتے ہیں جنتی حور کی پنڈلی بھی اتنی سونی ہے کہ جو اس کی ہڈی میں گودا ہوگا نا وہ بھی دکھائی دے گا. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جو جنت کی حور پانی پیے گی نا تو جو پانی اس کے گلے میں سے گزرے گا تو گزرتا ہوا دکھائی دے گا. لیکن اسی ایتھے ہی رہ گئے,
اسی ایتھے ہی رہ گئے. لیکن اقبال کیا کہتے ہیں؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. لیکن ہم رہ گئے جی. لیکن ہم حضور نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، جنت کا مشاہدہ فرمایا. بس جی صرف 2 منٹ رہ گئے ہیں، 12:30 کا تھا. جنت کا مشاہدہ فرمایا. جنتی حوروں کی سردار جنتی حوروں کے جھرمٹ میں حاضر ہوئی، آ کے عرض کرتی ہے محبوب آپ رحمت للعالمین ہیں، کچھ اپنی رحمتوں میں سے مجھے بھی عنایت فرمائیں. فرمایا اچھا جنتی حوروں کی سردار ہے، جا پھر تینوں اپنے صحابیاں چو بلال دے چھڑے. اب وہ جی جنتی حور، یہاں جنتی حور کا یہ عالم ہے، وہ جنتی حوروں کی سردار کیا عالم ہوگا جی. وہ آگے سے عرض کرتی ہے محبوب قربان آپ کی عطاؤں پہ، اتنے اتنے سونے صحابی ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، مولا مشکل کشاں ہیں، مولا مرتضیٰ ہیں، شیر خدا ہے، حیدر کرار ہے، عمار بن یاسر ہیں جی، عبد الرحمن ابن عوف ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، اتنے اتنے سونے صحابی ہیں، تو میرے لیے حبشہ کا بلال ہی رہ گیا. فرمایا اپنے حسن پہ اتنا مان نہ کر، میں نے تو بھی اپنے بلال سے پوچھا ہی نہیں اسے بھی کو اور چاہیے کہ نہیں ہے، کیونکہ جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے کیے اس دا لانا، سونے ملن ہزاراں آسان نہیں یار وٹانا. حضرت پتر یار نہ وٹائی ہوئے، یار نہ یورپ دے ویزے لی وٹائی ہو، نہ پتر چٹی چمڑی لی وٹائی ہوئے. یورپ دا ویزا چاہیے دا ہوئے گا نا تے 2 نفل پڑھ کے 100 باری درود پڑھ کے حضور دی بارگاہ چردی پیش کریو مل جائے گا. لیکن یورپ دے ویزے لی بے وفائی نہ کریو، چٹی چمڑی لی بے وفائی نہ کریو. میں نے کہا نا حضرت جی میں سکھانے نکلا ہوں. آپ کو پتہ ہے ہمارے مجھ پہ بھی وقت آیا، جب نکاح کا وقت آیا نا تو رشتہ تھا، تو اب کیمرہ لگایا بیٹھا ہی ہے سیال کوٹ ہی، تو وہ جو بھی تھا نا بس ہوا. تو یہ کہہ کے انکار کر دیا گیا جی میں باہر جا کے لوگوں کی آکھاں گا میرا جوائی مسیح چ جانا دیندا ہے. میں بڑا رویا حضرت، بھائی ظاہر ہے جی انسانی فطرت ہے، میں بڑا رویا، لیکن کسی بندے کے نہیں رویا، میں ہوں آگے ہی رویا. میں نے پکڑ دی، میں درود پڑھتا جاؤں اور روتا جاؤں اور بار بار عرض کروں محبوب ہن اسی داڑیاں رکھاں گے امامتاں کرواؤں گے تو سانوں کو رشتہ بھی نہیں دے گا. وہ کسی نے کسی ملک لی نہ کی تھی، پھر میرا نکاح جرمنی ہویا حضرت. دیتے ہیں حضور کو کہہ لینا، لیکن خدا کا واسطہ کچھ غلط نہ کرنا ہے. حضور کو کر دی پیش ہوتا ہے. جرمنی ہوا جی، پھر کسی نے کسی ملک کے لیے انکار کیا، پھر جرمنی ہوا جرمنی. اور وہ کاریں چھوڑ کے آئی، میرے پاس سائیکل ہوا کرتی تھی، وہ اے سی چھوڑ کے آئی، میرے کمرے میں پنکھا بھی نہیں، پنکھی لگی ہوئی تھی نکی سی، اور میرے ساتھ وہ میری سائیکل پہ بیٹھی. انہوں نے دکھایا پھر یہ ہے ہمارے غلاموں کی شان. پھر گاڑیاں چھوڑ کے آئی یورپ، سائیکل تھی میرے پاس حضرت. سناؤ ہر بات سناؤ حضور کو، ہر بات سناؤ حضور نبی علیہ السلام، دکھ سناؤ، تکلیفیں سناؤ، پریشانیاں سناؤ، سنتے ہیں وہ. اور پھر ایسا آتا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، آ کے عرض کرتی ہیں محبوب میرے انس کی اولاد میں، میرے انس کے مال میں، میرے انس کے عمر میں برکت کی دعا فرمائیں. حضور نبی علیہ السلام نے تینوں دعا فرمائیں. کتابوں میں لکھا ہے لوگوں کے باغ سال میں 1 بار پھل دیا کرتے تھے، عطائے مصطفیٰ تھی، حضرت انس کا 2 بار دیا کرتا تھا. کتابوں میں لکھا ہے حضرت انس کی زندگی میں آپ کے 65 دوترے پوترے فوت ہوئے، اتنی اولاد میں برکت ہوئی، اور عمر میں بھی اتنی برکت ہوئی ہے. ویسے اس میں اختلاف لکھا گیا سب سے اینڈ پہ حضرت انس کا انتقال ہوا. حضرت اگر تب دیتے تھے اب بھی دیتے ہیں حضرت جی، اگر ان کو دیتے تھے ہمیں بھی دیں گے حضرت جی، لیکن شرط صرف یہ ہے کو مانگنے والا ہو. جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ،
کھلا ہی دربار محمد عربی دا وما علینا الا البلاغ المبین. بیٹھے رہیں اپنی اپنی جگہوں کے اوپر. ایک اعلان سماعت